کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کر لینا. ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئی، سبق تو حاصل ہو گیا. کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں. تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بدو نے سمجھ لی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو حاصل تھا، جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے، کیونکہ سطح پر موجود ہے. اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں ہے. بس مستثنا اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے. 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں، اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، The Reconstruction of Religious Thought in Islam، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب. لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں. تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری زندگیاں لگا کر. خاص طور پر امام رازی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے. سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں. هذه الآیت اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب. جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے. اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا. والعصر، زمانے کی قسم ہے. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں، ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر، اللہ کی قسم ہے، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے. لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی
بزرگ ہستی کی، بڑی شے کی، اللہ کی قسم۔ قرآن میں جو متکلم ہے اللہ، اس سے اوپر کون ہے؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے، شہادت، گواہی۔ چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں۔ نمبر 2 نوٹ کیجئے، عصر کے معنی کیا؟ زمانہ، صرف زمانہ نہیں، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے، لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں۔ 2 لفظ ہیں، عصر اور دہر، اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں، سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ العصر بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے، جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم۔ اور ایک دہر، یہ زمانہ، اس کی وسعت، یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر۔ اسی لیے کہا گیا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند۔ تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ یہ عصر تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ سمجھتے آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کے ہو گئے 1 سال اور عمر بڑھ گئی۔ ارے بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو 1 سال اور گھٹ گیا، اگلے سال 1 اور گھٹ جائے گا۔ تو یہ عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ امام رازی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا، پھر کیا قیمت اس کی ہوگی۔ اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے، لہذا یہ چونکانے کا انداز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ والعصر، یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی۔ اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ والعصر، یہ زمانہ گواہ ہے۔ یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو، یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے، ویسے بڑی پیاری نظم ہے، پوری کی پوری سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی۔ اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ عصر کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت،
اعصار کہتے ہیں آندھی، جھکڑ، تیز ہوا، اعصار۔ عصر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے۔ The heart is long and time is fleeting. And our hearts, though stout and brave. اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے، still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل، بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی، مفل ڈرمز۔ تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت still like muffled drums are beating heart beat کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، beating of the drum، اسی طرح beating of the heart، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم اپنے گریو، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر۔ میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی۔ آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا ہے۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے، کندھے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجئے، لیکن ایک مثال تو ہے، محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دھون ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے، یہاں الخسر نہیں ہے۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا۔ اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحث قرآن مجید میں
ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے اندر.